رہا ہوں اور اس پروگرام کے تحت صوبہ سندھ اپنے زرعی شعبے کو، اپنے کسان کو، اپنا ہاڑی کو اس مشکل وقت میں، اس معاشی بحران میں جب ہر طبقہ تکلیف میں ہے، مگر خاص طور پہ ہمارا زراعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں، تو صوبہ سندھ نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو مدد کر سکے ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے۔ سیلاب کے دوران 5 ملین ایکرز کا سٹینڈنگ کراپ جو پاکستان کا تھا، وہ ایک سیلاب کی وجہ سے، یہ جو تاریخی مانسونز کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے، اور ہمارا ذرائع معیشت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا۔ پاکستان کی پورا معیشت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا، جس کا اثرات ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں اس قدرتی آفت کی وجہ سے ذرائع معیشت کو نقصان ہوا، وہاں پچھلے 10 سال سے ہمارا جو ذرائع معیشت ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قسم کا ستولہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ ہمارا ذرائع معیشت میں جس طریقے سے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہمارا ذرائع معیشت میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا، ہمارا کسان کو، ہمارا ہاڑی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ ہم اپنا ذرائع معیشت میں ترقی دیکھ سکے۔ ہر پاکستانی کہتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اگر ہم اپنا زراعت میں انویسٹ ہی نہیں کریں گے، اگر پاکستان کی حکومت زراعت کا شعبہ پہ دلچسپی ہی نہیں رکھیں گے، تو پاکستان پھر کیسا ایک زرعی ملک رہے گا؟ اور جو پاکستان کا جو ہمارا زرعی معیشت ہے، یہ نہ صرف پاکستان کی پورا ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے، اس شعبے کو سپورٹ کیا جائے، خاص طور پہ جو ہمارا چھوٹا کسان ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو ہم نہ صرف پاکستان کے جو ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر اس شعبے کے تحت ہم پورے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کی تاریخ ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھے وہ بہت ہی کم تھے، اور ایک اپنے آپ کو ذرائع ملک کہلانے کے باوجود صدر زرداری کا صدر بننے سے پہلے، چاہے وہ گندم تھا، چاہے وہ چینی تھا، چاہے وہ چاول تھا، پاکستان باہر سے امپورٹ کرواتا تھا۔ اور یہ بڑا ظلم کی بات ہے کہ ہم یوکرین کی فارمرز کو ڈالرز میں پیسے دے رہے تھے تاکہ ہم ان کا فصل، ان کا مال امپورٹ کر سکے، نہ کہ ہم اپنے فارمرز کو روپیہ میں اتنا ہی سپورٹ کر کے اپنا پورا معیشت کو سپورٹ دیا جا سکتا تھا۔ اور صدر زرداری نے پھر 1 سال کی اندر ہی اندر صحیح سپورٹ پرائس دے کے، ذرائع معیشت میں انویسٹ کر کے، چھوٹا کسان کو سپورٹ کر کے، نہ صرف ہمارا جو نچلے طبقہ ہے ان کا کمائی کا ان کا ایک اپنا وہ چولہا جلانے کے لیے اور اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ سپورٹ دیا گیا، مگر پاکستان 1 سال کے اندر صرف اس لیے کہ آپ نے صحیح سپورٹ پرائس دیا، صحیح طریقے میں اپنا زرعی شعبے میں انویسٹ کیا، صحیح ٹائم پہ انویسٹ کیا، آپ نے 1 سال کے اندر ہی اندر وہی ڈالرز جو آپ یوکرین کے فارمر کو دے رہے تھے، وہی ریٹ آپ نے اپنا کسان کو دے دیا، اور انہوں نے پھر دکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے پورا ضروریات بھی پورا کر کے 1 سال کے اندر چاول بھی، چینی بھی، اور ویٹ بھی، گندم بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کی حکومت کا، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی،
تب سے یہ پالیسی برقرار نہیں رکھا گیا، اور پاکستان کے جو زراعت ہے، جو زرعی شعبہ ہے، جو کسان ہے، جو حاری ہے، ان کا جو معاشی حالات ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس قدرتی آفت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی رہا ہے کہ ہم نے اپنا اس مشکل سے مشکل گھڑی میں اپنا کسانوں کے ساتھ، حاریوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت، صوبائی سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے گندم کی ریٹ جو ہے وہ 4000 روپیہ سیٹ کر کے پورا ایک پازیٹیو میسیج بھیجا تھا پورا پاکستان کے، پورا سندھ کے حاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے، اور پھر باقی حکومت پہ بھی ایک قسم کا پریشر بنا، اور ان کو بھی پھر صحیح ریٹ جو ہے، اچھا ریٹ جو ہے اپنا کسان کو دینا پڑا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا جو نچلا ترین جو چھوٹا کسان ہے، جو چھوٹا حاری ہے، ان کو سپورٹ دیا جا رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا بھی فصل بھی اچھا ہو رہے ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان کی ضروریات مگر انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے ہمارا دھیان رہے تو آگے جا کے وہ دنیا کی بھی ضروریات میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ افسوس کے ساتھ جو اب ایک دنیا بھر میں بھی معاشی بحران ہے، اور پاکستان کا اپنا ایک اسپیشل بھی معاشی بحران ہے، اس وجہ ان کانفلکٹس کی وجہ سے، ان ایشوز کی وجہ سے، چاہے وہ یوکرین کا کانفلکٹ ہو، سیلاب کا اثرات ہو، ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور جو ان پٹ کاسٹ ہے ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا حاری کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ہم چھوٹے جو کسان ہیں، چھوٹے جو فارمرز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے جو زمیندار ہیں، ان کو مالی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم ان کو ایک کیش ٹرانسفر دے کے جو ان کے ان پٹ کاسٹ ہے اس میں تھوڑا سا ہم ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں، جو ان کا خاص طور پہ جو ان کا سیڈ کا کاسٹ تھا اس کے لیے ہم کمپنسیٹ کرنا جا رہے ہیں۔ جہاں میں بہت خوش ہوں کہ یہ پروگرام صوبائی حکومت کی طرف سے آج شروع ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پورا تعاون ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام آج شروع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو مالی مدد دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سندھ حکومت نے 8.39 بلین روپیز کسانوں کو مدد کے لیے اپنے بجٹ سے آگے رکھا ہے، جہاں وفاقی حکومت نے 4.7 بلین کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے حاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سیلاب متاثرین کو رکھا جائے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے، پختونخوا سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے، وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے، اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کیبنہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا، اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو، وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا شکایت ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا۔ اس وقت میں جانتا ہوں کہ پوری جو میڈیا ہے اور جو سارے اہم جگہوں کا فوکس اس وقت سیلاب متاثرین نہیں ہے،
مگر جس مشکل میں ہمارے سیلاب متاثرین اس وقت جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں. نہ صرف اپنا فصل تباہ مگر گھر تباہ، پتہ نہیں اتنے سارے مہینے گزر چکے ہیں. لیکن اس لیے کہ سیلاب متاثرین کا تعداد اتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا جو وہ پیسہ ہے یہاں پہنچانے میں، پھر پروگرام بنانے میں، اور آج جیسے افتتاح سیرمنی رکھنے میں ٹائم لگتے ہیں، تو آج تک کافی زیادہ مسائل ہے. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں حکومت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت مدد کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو بھی آگے آنا چاہیے اور مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے آج کا یہ پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں کسانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے اور ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا تاکہ ان کو فائنینشل مدد مل سکتے ہیں، سیڈ کمپنسیشن مل سکتے ہیں. اس کام میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پروسیس میں ان کو مدد دے سکتے ہیں. اس رجسٹریشن پوائنٹ جہاں سے وہ پیسہ ان کو جا کے لینا پڑے گا ان کو ادھر پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم لوکل سطح پہ مدد کر سکتے ہیں تو میرا انسٹرکشنز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کہ حکومت کے تو شاید پروگرام شروع ہو رہے ہیں، آہستہ شروع ہو رہے ہیں، سب کو ابھی تک نہیں پہنچ رہے لیکن شروع ہو رہے ہیں، اور آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اس سے اس کا ایڈوانٹیج لے سکے. ایک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سیڈ کا کمپنسیشن دے رہے ہیں. دوسرا آپ کا پروگرام جس کے لیے آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور مالکانہ بھی دے رہے ہو تاکہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں سیلاب میں، تو اس پروگرام کے لیے بھی اگر آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے تاکہ یہ پروگرامز جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے جو لوگ ہیں اس کے فائدہ لے سکے. ایک سیٹ کا پروگرام ہے تو دوسرا آپ کا گھر بنانے کے، تعمیر کرنے کے پروگرام ہے. پھر وفاقی حکومت کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہوں نے بھی اپنا جو رقم ہے وہ 25% اضافہ کیا ہے اور جو اب بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے معاشی حالات ایسے ہیں. تو جو طریقہ کار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ ڈائنامک سروے، جس کے تحت اب مسلسل رجسٹریشن ہر یونین کونسل میں چلتا رہے گا. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو لوکل تنظیم ہے وہ سیڈ کمپنسیشن پروگرام میں، زراعت کا، فارمرز کا کمپنسیشن پروگرام میں کوآرڈینیٹ کر کے اپنے علاقے کے عوام کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اس پروگرام میں رجسٹریشن کروائیں، ان کو وہاں پک اینڈ ڈراپ کروا دیں. وہیں آپ گھروں کی تعمیر کا پروگرام میں کوآرڈینیشن کا کردار ادا کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمنز ونگ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہر یونین کونسل میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ دفتریں کھل رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے علاقوں میں آپ کو جو خواتین ہیں جو اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کو مدد کریں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کا رول کا کردار ادا کریں. اگر آپ ایک ایسا مہم چلائیں اس سے ہر دن آپ جو لوگ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے اگر آپ پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کریں تاکہ آپ ان کو اٹھا کے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر تک ہی لے جائے تاکہ وہ اپنا رجسٹریشن کروا دے اور واپس گھر پہنچائے جائے، تو یہ آپ کا بڑا کام ہوگا. مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اپنے پروگرامز چلا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک آرگنائزیشن کے طریقے سے اپنے عوام کے اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے ان کو ان پروگرامز کا جو فائدہ ہے ان کو حاصل ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے
وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، یہ وہ معاشی مشکلات ہیں. اور ہر دن ہر رات ٹی وی چینلز پہ کوئی اور سیاسی جو شوشہ ہے وہ چلتا ہے، کسی قسم کا جی ٹی لوڈ کا لڑائی چلتا رہتا ہے، مگر جو اصل ایشوز ہے وہ پاکستان کے عوام کا معاشی تکلیف ہے. اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے، صوبائی سندھ کی حکومت کی طرف سے، وہ ہم کرتے رہیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک پارٹی کے تحت، ایک جماعت کے تحت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بحران ہے، جو معاشی مشکلات ہیں، وہ تاریخی معاشی مشکلات ہیں. جو اگر آپ جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جو دہشت گردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضا بن چکا ہے، وہ بھی ایک کرائسس کا سچویشن ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سیاست میں یہ تضاد، یہ ڈویژن، یہ تقسیم، یہ نفرت جو خان صاحب جیسے سیاستدانوں نے لے کر آئے ہیں، ایک طرف اس کا نقصان ہو رہا ہے. مگر جیسے میں نے پچھلے فنکشن میں بھی کہا اور آج میں بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی جماعت ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارا اپنا منشور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، جو ملک کی مشکلات ہے، ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے، بھٹوازم سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپٹی جماعت سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے، عام آدمی کی آواز بنے ہیں. اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں، ان کا بھی جو فوکس ہے، جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ عام آدمی ہو. افسوس کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سیلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے. وہ آپ کو جو معاشی بحران ہے، جو مشکلات عام آدمی، سفید پوش طبقہ، کسان، مزدور، طلبہ، نوجوان اور پینشنرز بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پہ بھی دھیان نہیں ہوگا. آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے. اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہے، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے. یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے. اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے، اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے. اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے، اس پہ میں ضرور بولوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں، اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں. وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبائی سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں. وہ فرق
دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے تب مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کچھ چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10 کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں، اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ سو اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر سی سی آئی کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو سی ایم سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور یہاں تک کہ سی ایم صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا، اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلاڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلاڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے، اور کسی کے ہدایات کے مطابق ایک دو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہے وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلاڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو صوبائی سندھ وفاقی حکومت میں کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ صوبائی سندھ اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کی اجازت دیں گے۔ ہمارے لیے سینسس کا جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں، صرف حلقہ بندیوں کے لیے نہیں، سینسس کی بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے، ہر صوبہ کو ان کا NFC ایوارڈ کے مطابق جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبے کو ان کا حق نہیں دیے جاتے ہیں، اوپر سے اگر غلط طریقہ کار اپنائے جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سینسس کی بات ہے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइंटिफिक सेंसस, एक हकीकी सेंसस, एक जायज सेंसस को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस किस्म का जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो हम बिल्कुल सपोर्ट ना कर सकते हैं, ना कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा फोकस अवाम की असल मसाइल पे है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में अपना मेहनत जारी रखेंगे। और हमारा मुतालबा होगा कि जो हमारा जायज़ एतराज़ात हैं, इश्यूज बेस्ड पॉइंट्स हैं, वो इसी सीरियसनेस के साथ उठाया जाए। मैं हुकूमत सिंध को और वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम सीड सपोर्ट, फार्मर सपोर्ट का जो सिलसिला है वो शुरू करवा रहे हैं। और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घरों का जो सिलसिला है उसमें थोड़ा तेज़ी लाए, और नेक्स्ट टाइम जब मैं सिंध में मैं पहुंचता हूं तो मैं चाहूंगा कि उसका अगला फेज का हम कोई इवेंट रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।